اولاد اللہ پاک کی ان نعمتوں میں سے ہے جس کے حصول کے لیے انسان ہر جائز و ناجائز طریقے بھی اختیار کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک مرد و عورت کے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی اور کچھ نہیں ہوتی جب اللہ انہیں اولاد سے نواز کر ماں اور باپ کے عظیم رتبے پر فائز کر دیتا ہے، اور پھر برکتوں اور رحمتوں کا کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اولاد کی نعمت اللہ پاک کے قدرت میں ہے، جسے چاہے دے اور جسے چاہے نہ دے۔ بہت سی ہیروئنز دولت شہرت پا کر بھی اولاد نہ ہونے کے غم میں سسکتی رہیں اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ کس کس اداکارہ کو اللہ پاک نے شادی کے بعد اولاد سے محروم رکھا، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ نمبر 1، لالی ووڈ میں حسن کا استعارہ سمجھے جانے والی سپر ہٹ بابرہ شریف پاکستان انڈسٹری کی ان ہیروئنز میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنے کیریئر میں مثالی عروج دیکھا۔ اداکاری کے ساتھ ساتھ بے مثل رقص میں بھی مہارت حاصل کی۔ اداکارہ نے اپنے دور کے تمام بڑے اداکاروں، ہدایت کاروں اور فلم سازوں کے ساتھ کام کیا اور بڑی کامیاب فلمیں اپنے کریڈٹ پر دیں جن کا آج بھی خوب چرچا ہوتا ہے۔ بابرہ شریف اپنے دور جوانی میں ایک شمع کی مانند تھی جن کے گرد کئی پروانے اپنا دل لے کر منڈلاتے دکھائی دیتے تھے۔ بابرہ شریف حسن کی دیوی تھی، مگر ان کا دل جیتنے کا اعزاز انڈسٹری کے پلے بوائے شاہد کے حصے میں آیا جو اپنی وجاہت میں کسی سے کم نہیں تھے۔ بابرہ شریف اور شاہد نے کئی فلموں میں کام کرنے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر لی اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ پیار محبت کے عہد و پیما سے گوندھا جانے والا یہ رشتہ اختلافات کے خمیر کا ایسا شکار ہوا کہ محض 60 دنوں بعد یہ شادی ٹوٹ گئی، جو بلا شبہ انڈسٹری کے لیے بریکنگ نیوز سے کم نہ تھی، کیونکہ شاہد اور بابرہ شریف انڈسٹری کی بڑی جوڑیوں میں ایک سمجھے جاتے ہیں۔ بابرہ شریف کو طلاق دینے کے بعد شاہد نے دوسری شادی کر لی، مگر بابرہ نے دوبارہ دلہن بننے کا خیال دل سے محو کر دیا اور باقی ماندہ زندگی تنہائی میں بسر کرنے لگی۔ بابرہ شریف کے انڈسٹری میں بہت سے معاشقے زبان زد عام رہے۔ فیصل رحمان کے ساتھ ان کے معاملات بھی میڈیا پر سرگرم رہے۔ اس کے علاوہ انڈسٹری میں بہت سے اداکار ان سے شادی کرنے کے خواہش مند تھے، مگر شاہد کے ساتھ ہونے والے بھیانک تجربے نے بابرہ شریف کو اس قدر بد دل کر دیا کہ انہوں نے دوبارہ سہاگن بننے کا خواب دل سے نکال دیا۔ 60 دن کی شادی سے بابرہ شریف کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ بابرہ شریف آج کل لاہور کے معروف علاقے گلبرگ 3 میں رہائش پذیر ہیں، جہاں ان کا عالی شان گھر ہے جو کہ ہر طرح کی سہولیات سے مزین ہے۔ انہیں مالی طور پر کسی بھی طرح کے مسائل کا سامنا نہیں، بس ایک اولاد نہ ہونے کا غم ان کے دل میں کھٹکتا ہے۔ نمبر 2، لالی ووڈ پر اپنی اداکاری اور بے مثال رقص سے حکمرانی کرنے والی سائمہ نور نے 90 کی دہائی سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کامیابی کے زینے طے کرتی چلی گئی۔ مجاجن اور چوڑیاں جیسی لازوال فلموں میں جلوگر ہونے والی سائمہ نور پنجابی اور اردو فلموں میں یکساں طور پر کامیاب رہی۔ ان کی شہرت کا گراف آج تک نیچے نہیں آ سکا۔ سائمہ نور نے تمام بڑے ڈائریکٹرز اور ایکٹرز کے ساتھ کام کیا، تاہم سید نور کی ڈائریکشن میں بننے والی فلموں سے انہیں زیادہ کامیابی ملی۔ دونوں نے ایک ساتھ متعدد فلموں میں کام کیا، جس کے باعث ان میں ذہنی ہم آہنگی پیدا ہو گئی جو بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ محبت میں تبدیل ہو گئی۔ سید نور اس وقت شادی شدہ تھے اور ان کی بیوی کا نام رخسانہ نور تھا جو شاعرہ اور ادیبہ تھی۔ اس کے علاوہ وہ مجاجن اور چوڑیاں کی رائٹر بھی تھیں۔ وہ بلڈ کینسر کے مرض میں مبتلا تھیں، جس کے باعث وہ 2007 میں انتقال کر گئیں۔ سید نور نے 2005 میں سائمہ کے ساتھ اسلام آباد کے ہوٹل میں شادی کی، جس میں قریبی رشتہ دار اور دوست احباب شامل تھے۔ دونوں نے شادی کو کچھ عرصے کے لیے خفیہ رکھا اور پھر 2 سال بعد ایک پریس کانفرنس میں اس جوڑے نے اپنی شادی کا اعلان کر دیا۔ اس شادی پر سید نور کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، جس پر انہوں نے موقف اختیار کیا کہ میں نے شرعی طریقہ اختیار کرتے ہوئے سائمہ کو اپنایا، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ سید نور کی پہلی بیوی سے بچے ہیں، لیکن سائمہ سے شادی کے بعد ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تاہم سائمہ نے اولاد نہ ہونے کا غم اس طرح دور کیا کہ انہوں نے سید نور کے بچوں کو اپنا لیا اور ان کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ سائمہ نور اپنے شوہر کے ساتھ لاہور میں خوشگوار زندگی بسر کر رہی ہیں۔ نمبر 3، اسکرین پر
نیلی آنکھوں سے اپنے سحر میں مبتلا کرنے والی نیلی کا اصل نام نیلوفر تھا۔ وہ دراصل حیدرآباد سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کی آنکھوں کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ قدرتی طور پر نیلی ہے، مگر ایسا نہیں، وہ لینز استعمال کرتی تھی۔ اداکارہ نیلی کو شوہرہ آفاق فلم مولا جٹ کے ڈائریکٹر یونس ملک نے اس وقت متعارف کروایا جب ان کی جٹی انجمن سے کسی بات پر لڑائی ہو گئی۔ نیلی نے اپنی اداکاری سے نہایت کم وقت میں وہ کامیابی حاصل کی کہ ان کا شمار چوٹی کی اداکاراؤں میں ہوتا ہے۔ نیلی نے انڈسٹری میں تابناک کیریئر بنانے کے بعد گھر بسانے کی خاطر انڈسٹری کو خیر آباد کہا اور مکمل طور پر گھریلو خاتون کے طور پر محدود ہو کر رہ گئی۔ ان کی شادی ایک سرکاری آفیسر کے ساتھ ہوئی جس کے ساتھ ان کی زندگی احسن طریقے سے بسر ہو رہی ہے۔ نیلی نے انڈسٹری میں عروج بھی دیکھا، اس کے ساتھ ساتھ انہیں دولت بھی خوب ملی اور پھر یہ سلسلہ شادی کے بعد بھی جاری رہا، تاہم اللہ پاک نے انہیں اولاد سے فی الحال نہیں نوازا۔ نیلی خود کو انڈسٹری سے بھرپور طریقے سے سائڈ پر کر چکی ہیں۔ وہ سوشل میڈیا سے بھی دور رہتی ہیں اور کوئی بھی حالیہ تصویر یا معلومات شیئر نہیں کرتی۔ ان کی زندگی مکمل طور پر نجی ہو چکی ہے۔ نمبر 4، انداز وہی اپنایا ہے تیرے دل کو پسند جو آ جائے۔ بالی ووڈ میں اپنے جلوے بکھیرنے والی اداکارہ کویتا جو ماضی کا حصہ بن چکی ہیں اور 70 اور 80 کی دہائی میں کام کرنے والی کویتا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں شبنم اور بابرہ شریف کے بعد بڑی ہیروئن قرار دیا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں متعدد سپر ہٹ فلمیں دی اور نامور ہیروز کے ساتھ ساتھ معیاری کام کیا۔ کویتا کی وجہ شہرت اداکاری کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھی کہ وہ معروف ہدایت کارہ سنگیتا کی بہن تھی۔ سنگیتا اور کویتا نے اپنے فن سے انڈسٹری کو رام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کویتا فلم انڈسٹری میں تیزی کے ساتھ اپنا نام بنانے میں مصروف تھی۔ ان کی ایک کے بعد ایک فلم سینما گھروں کی زینت بنتی رہی، مگر اس دوران کویتا نے شادی کرنے کا انتہائی اہم فیصلہ کیا اور کیریئر کو قربان کرتے ہوئے شوہر کے ہمراہ دبئی منتقل ہو گئیں اور پھر دوبارہ مڑ کر نہیں دیکھا۔ انڈسٹری چھوڑنے کے بعد کویتا نے مکمل طور پر پرائیویٹ زندگی گزاری۔ ان کی شادی شدہ زندگی کے حوالے سے کوئی معلومات دیکھنے سننے کو نہیں ملتی۔ کویتا کو اللہ پاک نے دولت، شہرت اور عزت سے نوازا، لیکن ان کی زندگی میں اولاد نرینہ کی کمی رکھتی جسے وہ چاہ کر بھی پورا نہیں کر سکی۔ نمبر 5، عارفہ صدیقی پاکستانی شوبز اور فلم انڈسٹری کا واحد ایسا نام ہے جس نے اپنے کیریئر میں جس شعبے کو اختیار کیا اس میں لازوال پہچان بنائی۔ ماڈلنگ کی دنیا میں قدم رکھنے والی عارفہ صدیقی نے جب اپنی خوبصورتی سے اس شعبے کو مسخر کیا تو اس کے بعد انہوں نے اپنی توجہ چھوٹی اور بڑی اسکرین پر مبذول کی اور یہاں بھی وہ اپنے فن سے دوسروں کو قائل کرنے میں کامیاب رہی۔ ہر فن مولا کہلائی جانے والی عارفہ صدیقی نے اداکاری کے ساتھ ساتھ گلوکاری میں تباہ آزمائی کی۔ خوبصورت اور پرکشش شخصیت کی مالک عارفہ صدیقی کے سینکڑوں چاہنے والے تھے، مگر ان کے دل میں جس شخص نے گھر کر لیا وہ نہ ان کی طرح حسین تھا اور نہ ہی جوان، بلکہ ادھیڑ عمر موسیقار استاد نذر حسین تھا، جنہیں عارفہ صدیقی نے ریڈیو پاکستان پر لائیو سنا تو ان پہ دل ہار بیٹھی اور پھر شادی کے انمول بندھن میں بندھ گئی۔ شادی کے وقت ان کی عمر میں 25 سال کا فرق تھا۔ شادی کے کچھ سال بعد 2018 میں نذر حسین کی وفات ہوئی تو 2 ماہ بعد عارفہ صدیقی نے ان کے شاگرد تعبیر علی سے شادی کر لی جو عمر میں ان سے 25 برس چھوٹے تھے۔ دونوں اپنی ازدواجی زندگی خوشگوار طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے عارفہ صدیقی کو ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے ایک بیٹی کو گود لیا جس کا نام فاطمہ ہے۔ انڈسٹری کو خیر آباد کہنے کے بعد عارفہ صدیقی کے اندر مثبت تبدیلی دیکھنے کو ملی۔ انہوں نے خود کو حجاب سے کور کرنا شروع کیا۔ ان کی اپنے شوہر کے ساتھ انٹرنیٹ پر موجود تصاویر دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں جس میں اس خوبصورت جوڑے کی ایک دوسرے سے محبت دیدنی ہے۔ نمبر 6، لار لپا لائی رکھدا ہڈی ٹپا لائی رکھدا لار لپا لائی رکھدا۔ مینا شوری کی وجہ شہرت، شاندار اداکاری کے ساتھ ساتھ ایک سے زائد شادیاں ہیں جو کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکیں۔ مینا شوری قیام پاکستان سے پہلے اداکاری سے وابستہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے بھارت میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے اور قیام پاکستان کے بعد پاکستانی فلم انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہوئی۔ بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ اسکرین پر جلوہ گر ہونے والی مینا شوری بیک وقت خوبصورتی اور فن کی مورتی سمجھی جاتی تھی جس کے آگے ہر کوئی موم کی طرح پگھل جاتا تھا۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں درجنوں فلمیں کی مگر انہیں گنا قدر کامیابی نہ مل سکی۔ مینا شوری نے اپنے کیریئر کے دوران فلم انڈسٹری کی بڑی بڑی شخصیات ہدایت کار رضا میر، اداکار اسد بخاری اور آر کے شوری کے ساتھ شادی کی جو ناکامی سے بری طرح دوچار ہوئی۔ مینا شوری کو اللہ پاک نے اولاد سے محروم رکھا، چنانچہ انہوں نے اولاد کا سکھ حاصل کرنے کے لیے بیٹی گود لی ہوئی تھی اور اس کی پرورش کر رہی تھی۔ انڈسٹری سے ریٹائر ہونے کے بعد مینا شوری نے انتہائی بدترین حالات دیکھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لاہور کی سڑکوں پر بے یار و مددگار گھومتی دکھائی دی۔ مینا شوری 1987 کو قسم پرسی کے حالات میں وفات پا گئی۔ نمبر 7،
सीमा बेगम का शुमार उन अदाकाराओं में होता है जिन्होंने अपने करियर में लीड हीरोइन के बजाय मुआविन किरदार किए और उन्हीं से उनको शोहरत मिली। 1964 की फिल्म लाडली में मारूफ हिदायतकार शबाब किरानवी ने उन्हें मुतारिफ करवाया, जिसके बाद वो एक के बाद एक फिल्मों में दिखाई देने लगी। 200 से ज्यादा फिल्में करने वाली सीमा बेगम ने फिल्मी सफर के दौरान इज़दवाजी इनिंग्स का आगाज करने के लिए शादी की, जो कुछ साल कामयाबी से चलने के बाद तलाक पर खत्म हुई। इस दौरान वो औलाद की नेमत से भी महरूम रही। सीमा बेगम ने दोबारा शादी नहीं की। सीमा बेगम ने इंडस्ट्री से रिटायरमेंट के बाद तकलीफों से भरपूर जिंदगी गुजारी। एक एक्सीडेंट में उनकी एक टांग टूट गई, जिसके बायस वो बिस्तर से लग गयी और फिर इसी हालत में 2019 को लाहौर में जहाने फानी से कूच कर गयी। एक इंटरव्यू में उनसे सवाल किया गया कि क्या वो सोचती है कि उनके घर एक आधी औलाद होनी चाहिए थी, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि इसमें अल्लाह की तरफ से बेहतरी है। अगर मेरी कोई औलाद होती तो मुझे उसकी वजह से और ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ सकता था। यही वजह है कि अल्लाह पाक ने मुझे औलाद नहीं दी, तो मैं उसका शुक्र अदा करती हूँ।